وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ارشاد جہانوں کے بادشاہ کا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، اور ہم نے روح پاک کے ساتھ اس کو قوت عطا کی۔ اس رکوع میں ہم نے دیکھا ڈوز اینڈ ڈونٹس کو، ایمان یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کا حکم دیا گیا، اور ڈونٹس کیا ہے؟ آپس میں لڑنا، باہمی اختلاف کرنا، کفر میں مبتلا ہونا۔ تو کمٹمنٹ پوائنٹس میں آج کے دن یہ سوچنا ہے، رسول میرے لیے کیسے رحمت ہیں؟ رسول تو جا چکے، پھر میرے لیے کیسے مرسیفل ہیں؟ رسولوں کے میری ذات پر کیا احسانات ہیں؟ سوچیں گے، کمٹمنٹ کریں گے؟ آج یہ ضرور سوچنا ہے۔ اور رسولوں کے جو احسانات ہیں ان میں سے 5 احسانات کو جو اپنی ذات کے حوالے سے ہوں ان کو فیل کرنا ہے۔ رکوع نمبر 2 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی بات ہے۔ مین پوائنٹس ہیں انفاق، دین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف، اور ولایت کی بات ہے، ولی ہونے کی بات ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اور آگے ہم دیکھیں گے آیت الکرسی کو، جو قرآن کریم کی سب سے بزرگ آیت ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ پھر فرمایا، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی، چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایمان بندے کو کہاں لے جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس رکوع میں ڈوز کی بات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، طاغوت کا انکار کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اور جہاں تک ڈونٹس کا تعلق ہے، جن کاموں سے روکا گیا، کفر کی روش اختیار کرنا، طاغوت کو اپنا ولی بنانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، آیت الکرسی کو پڑھنا اپنی عادت بنانی ہے انشاءاللہ۔ ایک تو صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں
صبح و شام کے اذکار میں آیت الکرسی شامل تھی، ہر فرض نماز کے بعد، اور شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنی۔ اچھا، آپ کا کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، کچھ نہ کچھ روزانہ خرچ کرنا ہے انشاءاللہ، اور ماہانہ خرچ رکوع نمبر 3 ہے، جس میں کائنات کے حقائق ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، زندگی، موت اور زندگی بعد موت کے ثبوت کے لیے 3 واقعات پیش کیے گئے۔ اس کے مین پوائنٹس ہیں، پہلا واقعہ نمرود کے بارے میں ہے، دوسرا تباہ شدہ بستی کے حوالے سے، تیسرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ نمرود کا دربار ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جہانوں کے بادشاہ کا تعارف کروایا۔ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی، بادشاہ تھا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا، اب آپ سوچئے جب کسی کے پاس اقتدار آتا ہے اس کا دماغ کتنا خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھا دو، ساری دنیا دیکھے گی نا، تمہارا اختیار ہے، تم جو بڑے رب ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران و ششدر رہ گیا وہ جس نے کفر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو نمرود اور دوسرا واقعہ ہے موت کے بعد زندگی کے تجربے کے حوالے سے، یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی۔ اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے، سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اکٹھا کر کے جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تیسری مثال، تیسرا واقعہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا گیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اور کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا بھلا تم یقین نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلا ولکن لیطمئن قلبی، یقین تو رکھتا ہوں لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، یعنی 4 کا ایک ایک ٹکڑا 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، انہیں اپنی طرف بلاؤ، وہ بھاگتے چلے آئیں گے۔ پرندے ذبح ہوئے، پرندوں کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیے گئے، جب بلایا تو وہ اٹھ کے بھاگ آئے۔ اور جان لو کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ 2 کرنے کے کام ہیں، حق کی دعوت کے لیے مخالفین کو دلائل دینا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے، اور ایمان پر اطمینان، وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ میں جس پر بلیو رکھتا ہوں اس پر دل کا اطمینان بھی چاہیے۔ اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے، جھگڑا کرنا، کیونکہ نمرود نے جھگڑا کیا، ظلم کرنا، اور ظلم کیا ہے؟ شرک۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دعوت دینے کے لیے بہترین طریقے، انبیاء کے طریقہ دعوت کو اپنانا ہے، سوالوں کا جواب تسلی بخش طریقے سے دینا ہے، مناظرانہ طریقہ اختیار نہیں کرنا، فطرت انسانی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، مخالفین کو کبھی اپنا حریف نہیں سمجھنا، دعوت دیتے ہوئے کائنات کی گواہی پیش کرنی ہے، اور شکر کا مزاج پیدا کرنا ہے، دنیا کو اپنے لیے ایمانی رزق کا دسترخوان بنانا ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے انفاق فی سبیل اللہ کی مثالیں ہیں اور انفاق کے آداب ہیں۔
دو باتیں خاص نظر آتی ہیں، مثالیں بھی اور انفاق کے آداب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے؟ رب العزت نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق کر کے احسان نہ جتلانے اور تکلیف نہ پہنچانے والوں سے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچانا، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ، بے حد بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے۔ جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رضائے الہی اور ثابت قدمی کے لیے خرچ کرنے کی مثال ہے، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اور اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایک ایسے باغ کی مثال کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اسے زور کی بارش پہنچے تو اپنا پھل 2 گنا لائے، پھر اگر اسے زور کی بارش نہ بھی پہنچے تو شبنم ہی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور نیک عمل کر کے برائیاں کرنے والے کی مثال ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس تک بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اس کو ایسا بگولا آ پہنچے جس میں آگ بھی ہو تو وہ جل جائے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس رکوع میں 7 باتیں ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور دکھ نہ دینا، بھلی بات کہنا، درگزر کرنا، اور خرچ کر کے احسان نہ جتلانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنا، دل کے پورے ثبات کے ساتھ خرچ کرنا، اور 4 چیزیں ہیں جن سے روکا گیا: خرچ کر کے احسان جتلانا، خرچ کر کے دکھ دینا، ریاکاری اور کفر۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مشکل راستے اختیار کر کے اپنے آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھنا ہے، دین کی اشاعت کے کاموں میں خرچ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 5 ہے اور اس میں انفاق کے راستوں کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ، بے حد خوبیوں والا ہے۔ شیطان مفلسی کا خوف دلا کر بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے۔ جب خرچ کرنے لگو شیطان کہتا ہے باقی جو کم رہ گیا اس میں ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی، اتنا خرچ کر دیا تو باقی کیا بچے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت بڑی بھلائی دے دی گئی، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اور جو بھی تم خرچ کرو، کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو کوئی نظر، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ فرمایا اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ جہاں دوسروں کو ترغیب دینی مطلوب ہو وہاں ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ دل کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر فرمایا صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہوں، وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ناواقف آدمی سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے۔ آپ انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان جائیں گے، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور جو مال میں سے تم خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس رکوع میں ہم نے دیکھا 7 کام ہیں۔ مال کا بہترین حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، چشم پوشی کرنا ایسے موقع پر جب کسی کو اس کے مقام سے کم دیا جائے، معاملہ فہمی، باتوں سے سبق سیکھنا، چھپا کر صدقہ کرنا اور عقل سے کام لینا۔ اور جن چیزوں سے روکا گیا وہ 4 کام ہیں۔ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرنا، مفلسی سے ڈرنا، بے حیائی کے کام کرنا، ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سمجھنا ہے، اپنی پسند کو اللہ تعالیٰ کی پسند میں ڈالنا ہے، دین کی خدمت کے لیے خود بھی مال لگانا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دلانی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے مال کے بارے میں، جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے اور خرچ کرنے کی ترغیب ہے اور خرچ کرنے کے آداب ہیں، وہیں مال کمانے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رولنگ ہے، سود حرام ہے۔ مین پوائنٹس ہیں رکوع نمبر 6 کہ صدقات اور سود دونوں موازنہ کریں تو کس کا کیا مقام ہے۔ فرمایا جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ سود خوروں کے انجام کی بات ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے سو وہ باز آ جائے، تو جو پہلے گزر چکا اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اور جو دوبارہ سود کھائیں تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 خصوصیات رکھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس اجر پائیں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جو سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ اور سودی کاروبار سے باز نہ آنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ فرمایا پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو
نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور تنگ دست کو مہلت دینا، جب کسی نے قرض دیا ہو اور وہ قرض واپس نہ کر سکے تو کچھ مدت بڑھا دیں، یہی تمہارے لیے باعث اجر ہے۔ اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا ہے، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں 10 ایسے کام ہیں جو اس رکوع میں بتائے گئے جن کو کرنا ہے۔ کھلے چھپے خرچ کرنا، دن رات خرچ کرنا، ایمان لانا، عمل صالح کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھنا، توبہ کرنا، قرض دار کو مہلت دینا، قرض دار پر صدقہ کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، سود کھانا، تجارت کو سود جیسا سمجھنا، ناشکرا پن، گنہگاری اور ظلم۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اگر سود لیتے یا سود دیتے ہیں تو یہ نیت کرنی ہے کہ سود لینا یا دینا چھوڑ دینا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے جس میں قرض کا قانون ہے، اور قرض کے معاملے میں ڈاکومنٹیشن کا حکم ہے۔ فرمان ہے جہانوں کے بادشاہ کا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، اور کسی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا۔ پس لازم ہے کہ وہ لکھے، اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق یعنی قرض ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمے حق یعنی قرض ہو، اگر وہ ناسمجھ ہو یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے مختار پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کرا دے، اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، اور تم اس سے نہ اکتاؤ کہ تم اسے لکھو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مقررہ مدت تک۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ تجارت نقد ہو، جس کا لین دین کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی کاتب کو اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری بڑی نافرمانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا یہ اگلے احکامات ہیں، سفر میں قرض کی ڈاکومنٹیشن نہ ہو سکے تو رہن لازم ہے، اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس رکوع میں جن باتوں کا حکم دیا گیا وہ 10 ہیں۔ قرض کے لین دین کو لکھنا، لکھنے سے انکار نہ کرنا، انصاف کے ساتھ ڈاکومنٹیشن کروانا، معاملات میں کمی بیشی نہ کرنا، گواہوں کا انتظام کرنا، گواہی دینے سے انکار نہ کرنا، ڈاکومنٹیشن میں سستی نہ کرنا، گواہوں کی عدم موجودگی میں رہن بالقبض پر معاملہ کرنا، امانت ادا کرنا، گواہی نہ چھپانا۔ اور جن کاموں سے روکا گیا، شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا، کاتب اور گواہ کو ستانا، گواہی چھپانا، گناہ میں آلودہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اگر کبھی قرض لینے اور دینے کی نوبت آئی تو اللہ کے قانون سے روگردانی نہیں کریں گے۔ یہ جاننا ہے
کہ عورت کی نصف گواہی کے خلاف اس وقت کتنی NGOs کام کر رہی ہیں. یعنی رکوع نمبر 8 ہے دین کی اصل بنیاد توحید، اللہ تعالیٰ اور بندے کا حقیقی تعلق ہے. مین پوائنٹس ہیں ایمان اور ایمان والوں کی خصوصیات. اب دیکھیے آیت ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے. اگر تم ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے لے گا. پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا. رک جائے عرش تلے کا خزانہ ہے. اگلی آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی سبھی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں. اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے قصوروں پر گرفت نہ کرنے کی دعا کرنی چاہیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. اے ہمارے رب اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے. اے ہمارے رب اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے اور تو ہم پر رحم فرما. تو ہمارا مولا ہے، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اس رکوع میں 6 باتیں ایسی ہیں جن کا حکم دیا گیا. دلی معاملات پر اللہ تعالیٰ کو حساب لینے والا محسوس کرنا، ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر ایمان لانا، رسولوں کے درمیان فرق نہ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش کا طلبگار رہنا، حکم سن کر اطاعت کرنا، اور جن چیزوں سے روکا گیا بدیاں سمیٹنا، خطائیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جانا. اور کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں انسانوں کی غلامی سے چھڑانے اور ایک اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے رسولوں کی طرف سے شروع کی گئی کوششوں میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے پاک نام سے سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں. اس سورت میں ایک جگہ پر آل عمران کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی کو سورت کا نام قرار دیا گیا. اس سورت کی 200 آیات ہیں اور 20 رکوعات پر مشتمل مدنی سورت ہے. اور یہ رکوع نمبر 9 ہے. توحید باری تعالیٰ اور انسان کے لیے ہدایت کا انتظام ہے. اس رکوع میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے اور دوسری انسانی رہنمائی کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا ہے. یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. اللہ تعالیٰ کا علم ظاہر اور پوشیدہ تمام معلومات پر مبنی ہے. کسی کی نیت اور ارادہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے. وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں سے بعض محکم آیات ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں. پھر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے
ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور اس کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سبھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر جو عقل مند ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا کی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ 4 کام ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا: علم میں پختہ ہونا، ایمان لانا، دانش مندی اور دعائیں کرنا۔ اور جن سے روکا گیا دل کی کجی سے، ٹیڑھے پن سے اور فتنے کی تلاش میں ہونے سے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: علم کی ذمہ داریوں کو اپنے ذمے امانت سمجھنا ہے اور ان کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور رکوع نمبر 10 ہے، مرغوبات دنیا سے آخرت کی مرغوبات بہتر ہیں۔ 2 خاص باتیں ہیں مرغوبات دنیا اور کافر کا انجام۔ رب العزت نے یہاں واضح کیا ہے کافروں کے مال اور اولادیں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو جھٹلانے کے بدلے میں پکڑ لیا تھا، جیسے فرعون کی قوم، اور ان سے پہلوں کا حال ہوا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ پھر فرمایا آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور غزوہ بدر میں عظیم عبرت ہے، یقیناً تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے 2 گنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ رب العزت نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی، جو عورتیں اور بیٹے اور سونا چاندی، جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی ہیں۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو آخرت کی نعمتیں دنیا کی مرغوبات سے بہتر ہیں۔ اب کہہ دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر نہ بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور ایمان والے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سیدنا ابو ہریرہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ اور بہت ہی اہم آیت ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ شامل کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین، لائف سٹائل اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو، میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا، اور آپ ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کیا تم تابع ہو گئے؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جن چیزوں کا اس رکوع میں حکم دیا گیا وہ 10 ہیں: اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، رات کی آخری گھڑیوں میں مغفرت کی دعائیں کرنا، صبر کرنا، سچائی پر قائم رہنا، فرما برداری پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، ایمان لانا، استغفار کرنا، ہدایت پانا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ 3 چیزیں جن سے خصوصی طور پر روکا گیا، اور 3 اس کے ساتھ اور ہے: کفر کرنا، آیات الہی کو جھٹلانا اور خواہش پرستی، اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنا، اختلافات کرنا اور ہدایت سے منہ موڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: خدا خوفی یعنی تقوی کا شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 11 ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہی سارے اختیارات کا مالک ہے۔ 2 مین پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، خود ساختہ نظریات رکھنے والے دھوکے میں ہیں۔ دردناک عذاب کی چارج شیٹ ہے: یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اللہ تعالیٰ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، اور اس چیز نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ خود ساختہ تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ خود ساختہ فیصلے ہی تو ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیں یا اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ ہی میں سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کہہ دو جو تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور حشر کے دن اعمال کے سرمایے کے سامنے انسان کی تمنا ہوگی، جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا جو اس نے نیکی کی اور جو اس نے برائی کی۔ اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں
7 ایسے کام ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ کتاب سے منہ نہ موڑنا، خود ساختہ عقیدے نہ رکھنا، کتاب کے فیصلوں سے پہلو تہی نہ کرنا، دین کے متعلق غلط فہمیوں میں مبتلا نہ ہونا، اور خود ساختہ عقیدہ رکھنے والوں کو ان کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرنے والوں کے لیے دردناک سزا کی خوشخبری ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے، جو اللہ کے دین اور اس کے طریقوں کے خلاف ہیں ان سے دلی دوستیاں ختم کرنی ہیں۔ اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے کہ کون سے خود ساختہ عقیدوں نے غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آگے سے ان واقعات کا آغاز ہو رہا ہے۔ ازل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ کس طرح سے جاری ہے۔ انبیاء کا دین ایک ہے، اور یہ مین پوائنٹس ہیں: اتباع رسول، انبیاء، آل عمران اور حضرت یحییٰ کی خصوصیات ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو، نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، بس آپ مجھ سے قبول فرمائیں، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو اس نے جنم دیا، اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی لڑکی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، سو اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے، اس کے پاس رزق پاتے، وہ پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے دنیا کی۔ وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے اوپر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا، اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ یقیناً مجھ تک بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے کچھ اشاروں کے سوا باتیں نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، رسول اللہ کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرنا، اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنا، اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں کرنا، اپنی نسلوں کو شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا، اپنے نفس کو روکنا، اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا، رب العزت کو بکثرت یاد کرنا، صبح و شام اس کی تسبیح کرنا، جس سے رب العزت نے روکا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرنا۔
کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے، حضرت عیسیٰ کے حالات ہیں، پیدائش کا تذکرہ ہے، خصوصیات کا تذکرہ ہے، معجزات کا اور دعوت کا۔ سب سے پہلے سیدنا یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری ہے، اور اس کے بعد سیدہ مریم جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع سے بزرگی دے رکھی تھی، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے، جہان سے مراد اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری ہے جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، وہ گود میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ اسے کتاب اور حکمت تورات اور انجیل سکھائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پریفرنس کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں پہلے علم حاصل کریں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے گئے اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا۔ بلا شبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں یقیناً تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑھی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ بلا شبہ اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تورات میں سے ہے، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ پھر جب انہوں نے کہا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب جو آپ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، سجدے کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکنا، پاکیزگی اختیار کرنا، نیک ہونا، کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کرنا، کتاب کے احکامات کی تصدیق کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس کی بندگی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کا مددگار بننا، اس پر ایمان لانا، رسول کی پیروی کرنا، حق کی گواہی دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، اور جس چیز سے روکا خفیہ تدابیر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، یہ پختہ عزم کرنا ہے، شہادت حق یعنی حق کی گواہی دینی ہے،
اور جائزہ لینا ہے کہ کیا میں حق کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور رکوع نمبر 14 ہے، حضرت عیسیٰ اور عیسائیت کے بارے میں حقائق کی وضاحت ہے۔ 4 بنیادی باتیں ہیں اس رکوع میں: حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی حقیقت، حضرت عیسیٰ کی واپسی، معجزات اور مباہلہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھانے کا فیصلہ کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تجھے پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں وہ پورے ان کے اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہے جو ہم پر حکمت آیات اور نصیحت میں سے تم پر پڑھتے ہیں۔ بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر جو آپ سے اس میں جھگڑا کرے، اس کے بعد جو علم میں سے آپ کے پاس آ گیا، تو آپ کہہ دو تم آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو، اپنے آپ کو اور تمہیں بھی بلائیں، ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پس ہم جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ بلا شبہ یہ یقیناً سچا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اگر وہ پھر بھی منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو یقیناً خوب جاننے والا ہے۔ اس رکوع میں جن کاموں کا حکم دیا گیا، رسولوں کی پیروی کرنا، ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، اور جن سے روکا گیا، رسولوں کا انکار، ظلم کرنا، شک کرنا، علم کے بارے میں جھگڑے کرنا، جھوٹ بولنا، حق سے منہ موڑنا اور فساد کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: انسانوں کی غلامی سے چھڑانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے، اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان نظریاتی جنگ ہے، اور اس کے 3 مین پوائنٹس ہیں: اہل کتاب کو دعوت، اہل کتاب کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا، اور اہل کتاب کی دشمنی۔ انبیاء کی اصل تعلیم توحید ہے۔ رب العزت نے فرمایا آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایک دوسرے کو بھی رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، بلا شبہ ہم مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور ہم سچے ہیں۔ ہاں تم وہ لوگ ہو، تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، پھر اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یقیناً لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ ابراہیم اہل کتاب میں سے ایک گروہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو؟ اہل کتاب، تم حق کو باطل سے گڑبڑ کیوں کرتے ہو، اور کیوں تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو؟ اس رکوع میں 5 چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو اپنا رب نہ بنانا، انبیاء کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا، اور جن چیزوں سے روکا گیا بغیر علم کے بحثیں کرنا، شرک کرنا، انسانوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوششیں کرنا،
گمراہی کی روش اختیار کرنا، حق پر باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بنانا، جانتے بوجھتے حق کو چھپانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ قرآن مجید ہی محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے میں نے اس قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ ایمان کا رشتہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم ہے، اور قرآن کے دامن میں امت مسلمہ کو پناہ دلوانے کے لیے امت کو منظم طریقے سے قرآن کے راستے پر لانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 16 ہے اہل کتاب اور اہل اسلام کے طرز عمل کی وضاحت ہے۔ دو باتیں ہیں اس رکوع میں، اہل کتاب اور اللہ کے ہاں نجات پانے والے۔ سب سے پہلے تذکرہ ہے یہودیوں کی سازش کا، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم اس پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا ان پر جو ایمان لائے، اور تم اس کی شام کو کفر کرو تاکہ وہ واپس لوٹیں۔ یہودیوں کے پھر فرمایا اور تم کسی کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ آپ کہہ دو یقیناً ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، یہ نہ ماننا کہ کسی ایک کو اس جیسا دیا جائے جو تمہیں دیا گیا تھا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور یہودیوں کے کردار پر تبصرہ ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر اس کو ایک خزانے کا امین بنا دو تو بھی وہ اس کو ادا کر دے گا، اور ان میں ایسے بھی ہیں اگر آپ اس کو 1 دینار بھی امانت کے طور پر دو تو بھی وہ آپ کو اس وقت تک ادا نہیں کرے گا مگر جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے رہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی راستہ نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کیوں نہیں، جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہودی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور بلا شبہ ان میں یقیناً ایک گروہ وہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے بھی کتاب ہی سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ربانی یعنی رب والا بننے کا حکم دیا۔ کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو کہے گا رب والے بن جاؤ، اس وجہ سے جو تم کتاب سے کھاتے تھے اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم فرما بردار ہو؟ کرنے والے کام ہیں امانت ادا کرنا، عہد کی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا بن کر رہنا، انسانوں کو اللہ والا بننے کی دعوت دینا، دوسروں کو کتاب کی تعلیم دینا، کتاب کو ہمیشہ سیکھتے رہنا، تقوی اختیار کرنا۔ اور جن کاموں سے روکا ہے، صبح ایمان لانا اور شام کو انکار کرنا، ایمان سے پھر جانا، تعصب میں مبتلا ہونا، امانت ادا کرنے میں اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرنا، جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، عہد کو بیچ ڈالنا، قسموں کو بیچ ڈالنا، اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر دوسروں کو فریب دینا، انسانوں کو حکم دینا کہ وہ فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنائیں۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، عہد کی زندگی کو نبھانا ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اور شریعت کی عائد کردہ تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، نفع و نقصان کو نظر انداز کر کے عہد کی زندگی اختیار کرنی ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اسلام کے ماں سوا کوئی طریقہ زندگی قابل قبول نہیں۔ دو باتیں ہیں، پیغمبروں سے لیا جانے والا عہد اور اسلام کے ماں سوا کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔
اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ یقیناً میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے منہ موڑا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے ہیں؟ یعنی آپ کو کوئی اور لائف سٹائل چاہیے، جو آپ کے رب نے آپ کے لیے پسند کیا اس کو آپ چھوڑنا چاہتے ہو، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان، اطاعت اور انبیاء کے درمیان فرق نہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ کہہ دو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سید عائشہ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ، یہی سزا ہے ان کی کہ یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ کرنے والے کام ہے رسولوں پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو قبول کرنا، عہد کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء کے درمیان فرق نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا، رسولوں کے حق پر ہونے کی گواہی دینا، توبہ کرنا، اصلاح کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا عہد سے پھرنا، ایمان لانے کے بعد انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہنا، ظلم کرنا، گمراہی اختیار کرنا۔ اور کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عہد رسولوں سے لیا اس کو نبھانے کی ذمہ داری ہم پر بھی ہے۔ عہد کی ذمہ داری کو قبول بھی کرنا ہے اور اس عہد کو وفا بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الہی خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے صالح اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ خشوع والی نمازیں اور الہی ایسے روزے نصیب کر دیجئے جس کے بعد آپ پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں قیام اللیل نصیب کر دیجئے الہی۔ رمضان کی آمد میں چند گھڑیاں باقی ہیں، اے پاک پروردگار ہمیں برکتوں والا رمضان نصیب کیجئے الہی۔ ہم سب کو اپنے قرآن کی سچی سمجھ نصیب فرما دیجئے، اس قرآن پر عمل کرنا نصیب فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار ہماری اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے یا ارحم الراحمین۔ موت کے وقت تک ایمان نصیب کرنا اور الہی ہم سب کو قبر کے معاملات میں الہی ثابت قدم رکھنا اور الہی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ الہی پاکستان کو مضبوط اور خوشحال پاکستان بنا دینا الہی۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے بچا لینا یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدعا ہے پاکستان کو اکنامک کرائسس سے نکال دینا۔ اے پاک پروردگار مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی الہی، وسعتوں والا رزق نصیب کر دینا الہی۔ تو گناہ معاف کر دے الہی، تو رزق میں وسعت عطا فرما دے الہی۔ تو اس کتاب کی سمجھ کے دروازے ہر دل کے لیے کھول دے اور الہی اس کتاب کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور الہی جو دعائیں ہم نے مانگی، جو مانگنے سے رہ گئیں الہی، سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ